واقعی دل برا تم لوگوں کو فجر میں ملا دینا. سرکار فرمایا کرتے تھے اکثر ماشاء اللہ. بیٹھ کے تشریف اس کو ذرا نکالی دو اسے. اور ادھر والے نہیں دیکھ رہے, کھینچ دو, پکڑ کے توڑ دو. آئیے جگہ بہت ہے, بیٹھ جائیے, بیٹھ جاؤ. ماشاء تو چھوڑ دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین. اما بعد, قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ. یہ وہ رباعی ہے جو امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل بیت اطہار کی محبت میں ڈوب کر ان کے عشق سے, ان کی مودت سے سرشار ہو کر لکھی تھی. اور جب کبھی آفات ناگہانی, بلائے آسمانی و زمینی رونما ہوتی ہیں تو یہ کل بھی ہمارے لیے سہارا تھی, آج بھی ہمارے لیے سہارا ہے. اور بالخصوص جب کورونا آیا تھا تو اپنے پرایوں کے زبان پر بھی یہ ربائی تھی. یہ ہمارا وظیفہ ہے اور ہم بچپن سے پڑھ رہے ہیں, لیکن پتہ نہیں آج کیوں اس ربائی کے بارے میں سوچ کر ایک وجد آفری کیفیت طاری ہو رہی. پڑھتا تو سال بھر ہو 365 دن, لیکن 24 ذی الحجہ کو اس ربائی اور اس شعر کی جو کیفیت ہے وہ یا تو میں محسوس کر رہا ہوں یا اہل علم سمجھ رہے ہیں, اور وہ محسوس بھی کر رہے ہیں. حیدرآباد کے بہت بڑے شاعر تھے, سرکار شہزادے غوث اعظم کے بڑے چہیتے تھے. ایسا شاعر کہ ایک صدی میں ایسا شاعر پیدا پھر کبھی نہیں ہو سکتا. نعت کے حوالے سے وہ حضرت خواجہ شوق رحمہ اللہ تھے, اور سرکار پیر و مرشد ان سے بڑی محبت کرتے تھے. جو پرانے لوگ ہیں, مجھے بھائی تشریف فرما ہے, انہوں نے ان کو سنا بھی ہے, دیکھا بھی ہے, سرکار سے ان کا تعلق بھی دیکھا ہے. اللہ کی لاکھوں رحمتیں. انہوں نے اس ربائی کا منظوم ترجمہ پیش کیا تھا. لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتم, میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا. ذرا غور کریں, میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا, شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. اس ربائی کو اپنے ذہن میں رکھیں. میں نے منظوم ترجمہ جو ٹرانسلیشن ہوتا ہے وہ پوئٹک ٹرانسلیشن آپ کو اردو زبان میں پیش کیا ہے. اس ربائی کو ذہن میں رکھیں. اور سرکار شہزادے غوث اعظم کا جو ایک کنیکشن تھا, یہ اولاد تو سب ہوتی ہے لیکن سب برابر نہیں ہوتی. کسی باپ سے پوچھئے, کوئی خدمت کر کر بازی مار لے جاتا ہے, کوئی فرما برداری کر کر بازی مار لے جاتا ہے, کوئی اپنے والدین کی ضرورتوں کو پوری کر کر ان کی دعاؤں کا حقدار بن جاتا ہے, ان کی توجہات کا مرکز بن جاتا ہے, اور کوئی نافرمان بھی ہو جاتا ہے. تو سب کے سب ہمیشہ برابر بولیے نہیں رہتے. اولاد تو بہت ہے سرکار غوث اعظم کی اور پھر مولائے کائنات کی. حیدرآباد میں نہیں بلکہ ہندوستان کی سرزمین پر کہوں.
لیکن جو تعلق اور کنیکشن شہزادے حضور غوث اعظم کو مولا علی سے تھا، یہ کنیکشن تو مثالی ہے دوستو، پھر نظر نہیں آتا۔ اولاد سب ہوتی ہے، کوئی جیالہ ہوتا ہے سڑک پر، کوئی کسی کے باپ کو کوئی گالی دے دے تو وہ دیکھتا ہے کہ سامنے والا بڑا طاقتور ہے، قوی الہیکل ہے، جسمانی حیثیت کے اعتبار سے مقابلہ نہیں کرتا، لیکن جو جیالہ ہوتا ہے وہ اس سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والا طاقتور ہے، مجھے پچھاڑ دے گا، مار دے گا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں اس کا بدلہ، اس کا حساب کیسے چکا سکتا ہوں۔ تو اولادیں تو بہت ہوتی ہیں اور بہت ہیں، ہندوستان میں سادات چپے چپے پر موجود ہیں، لیکن خدا کی عزت کی قسم تم اپنے نصیب پر ناز کرو۔ شہزادے غوث اعظم مولا کائنات کا وہ شہزادہ تھا کہ جب کبھی اہل بیت اطہار کی شان میں رتی برابر بھی گستاخی کی جاتی تو نتائج اور عواقب کو بالائے طاق رکھ کر اپنی سر دھڑ کی بازی لگا دینے والے کو شہزادے غوث اعظم کہتے ہیں۔ وہ نہیں سوچتے تھے کہ سامنے والا کیا کرے گا، یہ مولوی کیا کرے گا۔ آج کل ہیں، بہت ہیں، وہ مفتی صاحب جانتے ہیں، حسن علی بابا جانتے ہیں، یہ ہندوستان پر پھرتے ہیں، ان کو پتہ ہے ہمارے جلسے چلے جائیں گے، ہمارے جلوس چلے جائیں گے، ہمارے لوگ ہم سے ٹوٹ جائیں گے۔ شہزادے غوث اعظم میں رہتی زندگی تک یہ درس دیا ہے کہ سب چھوٹتا ہے، چھوٹ جائے، علی کی دامن غلامی کا دامن نہ چھوٹنے پائے، حیدر کرار کا دامن نہ چھوٹنے پائے۔ یہ پریکٹیکل کر کر بتایا ہے شہزادے غوث اعظم نے۔ اور آج اکثر سوچا جاتا ہے کہ بھئی کسی کو کوئی 11 تاریخ ملتی ہے، کسی کو 12 ملتی ہے، کسی کو 7 ملتی ہے، تو اپنے بزرگوں کی تاریخیں ہوتی ہیں۔ حیدرآباد میں بھی رواج ہے، ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہم کو ملی ہے، فلاں تاریخ ملی ہے، بولا ایسے کیسے مل گئی۔ میں سوچتا تھا، لیکن جب شہزادے غوث اعظم کا وصال 24 ذی الحجہ کو ہوا تو میں نے کہا بھائی یہ تاریخ کا انتخاب کسی اور نے نہیں، نجف کے بادشاہ حیدر کرار نے فرمایا ہے۔ یہ حیدر کرار کا انتخاب ہے، کیونکہ شہزادے غوث اعظم حیدر کرار کی ہمت کا نام ہے۔ ہندوستان میں حیدر کرار پر مر مٹنے والی ذات کو شہزادے غوث اعظم کہتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے ساتھ تو بہت جنازے نکلے ہیں، صبح قیامت تک نکلتے رہیں گے، لیکن نعرے حیدری کے ساتھ جو جنازہ نکلا وہ تنہا میرے پیر کا جنازہ تھا۔ اس سے پہلے میں نے کبھی ایسا جنازہ دیا، اب لگا لیں لوگ الگ بات ہے، لیکن وہ برجستگی کے ساتھ جو نعرہ نکلا تھا، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ حیدر کرار نجف سے شہزادے غوث اعظم کو اپنے ساتھ لے جانے تشریف لے کر آئے۔ ادھر غوث اعظم تشریف فرما ہے، ادھر حیدر کرار ہے۔ ایسے لگتا ہوگا کہ ایک دادا کہتے ہیں میں لے جاؤں، ایک دادا کہتے ہیں میں لے جاؤں، لیکن یہ شہزادے غوث اعظم کی عنایتیں ہیں کہ آج بھی وہ ہم میں جلوہ گر ہیں۔ جس آب و تاب کے ساتھ اپنی ظاہری حیات میں تھے، اسی آب و تاب کے ساتھ اپنی وفات کے بعد بھی جلوہ گر ہیں، اور انہی کے جلوے صبح قیامت تک رہیں گے۔ مجھ سے پیش رو بے شمار مقررین نے بہت اچھے خطابات فرمائے۔ سب سے پہلے جو خطاب ہوا وہ کچوچا شریف کے جائز کے جو برانچ ہیں، وہاں کے فرد فرید عالم نبیل علامہ پروفیسر ڈاکٹر سید علیم اشرف جائزی کا خطاب تھا۔ انہوں نے عفو اور درگزر کے حوالے سے ایک تفصیلی خطاب فرمایا، بہت علمی خطاب تھا، اور اس پر یہ زور دیا کہ معاف کر دو، معاف کر دو، سلم الخطا، معاف کر دو۔ قرآن پاک کی آیات سے بھی انہوں نے، مفتی صاحب آپ تشریف فرماتے، استدلال کیا۔ یقیناً یہ جو صفت ہے معاف کر دینے کی، یہ ایسا نہیں ہے کہ شہزادے غوث اعظم میں نہیں پائی جاتی، بدرجہ عتم پائی جاتی تھی، لیکن توجہ دوستو، معاف اسے کیا جاتا ہے جو رجوع کر کے توبہ کرتا ہے، اور جو توبہ نہیں کرتا، اللہ اسے معاف نہیں کرتا، تو اللہ کا بندہ اسے کب معاف کرے گا؟ توجہ ہے آپ کی۔
شہزادے غوث اعظم کا ایک مزاج تھا، لوگوں نے کہا یہ کیا ہے حضرت، ہمیشہ ہاتھ میں تلوار اور سونٹا لیے پھرتے ہیں آپ۔ تو شہزادے غوث اعظم نے فرمایا تھا کہ جو ذوالفقار مصطفیٰ نے حیدر کرار کو دی تھی، وہی ذوالفقار حیدر کرار نے کاظم پاشا کو دی۔ اور دیکھیے ایک مزاج میں جارحیت تھی، شدت پسندی جسے آپ کہیں، لیکن کس کے لیے؟ قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے تو ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ جو نبی کا گھانوادہ ہے نا، یہ چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا قرآن ہے۔ یہ قرآن ناطق پریکٹیکل کر کے نبی نے اور نبی کے گھر والوں نے بتایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ کہتا ہے میرا حبیب محمد، اس کے اصحاب ایک دوسرے کے لیے بہت نرم، لیکن جب کفار کی بات آئے تو بڑے شدت پسند ہیں۔ کیوں ہیں بھائی؟ جب صحابہ آپس میں نرم ہیں اور پھر باہر والوں کے لیے نہیں ہے، تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ جب مشن نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے اور جب نہیں ہوتا ہے تو فرق ہوتا ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے جس کے سامنے اپنے بزرگوں کا مشن ہوتا ہے، جیسے کربلا کی سرزمین پر میرے آقا حسین کے سامنے مشن تھا۔ وہ مشن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اپنے بستر مرگ پر کلیجے کے ٹکڑے دہن مبارک سے اگل رہے ہیں، وہ مشن جاتے جاتے امام حسین کو دے کر گئے تھے، اور امام حسن کو وہ مشن مولائے کائنات کوفہ کی جامع مسجد میں دے کر گئے تھے۔ کیا مشن تھا؟ کیا مشن تھا؟ وہی مشن شہزادے غوث اعظم کے ہاتھوں میں تھا کہ باطل کے سامنے کبھی جھکنا نہیں، حق کے سامنے اکڑنا نہیں۔ اگر غلطی ہو تو مان لو، لیکن اگر باطل تم سے نبض آزما ہو جائے تو سر رہے یا نہ رہے، لیکن جنگ ہو کر رہے گی۔ تو یہ مزاج شہزادے حضور غوث اعظم کا تھا کہ انہوں نے جو ذوالفقار حیدری اٹھائی، تو پھر ذوالفقار جب اٹھتی ہے تو وہی تو چلتی ہے نا، کوئی اور تھوڑی چلتی ہے۔ جبرائیل آئے آسمانوں سے کہا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ تلواریں تو بہت تھی وہاں پر، لیکن قسم اٹھائی گئی تو حیدر کرار کی، ذوالفقار کی۔ تو شہزادے غوث اعظم نے جو ذوالفقار چلائی، بریلی شریف سے فراغت کے بعد حیدرآباد کا رخ فرمایا۔ اور ایک راز کی بات کہوں کہ سرکار کا پاسپورٹ، ویزا سب تیار تھا لندن جانے کے لیے، اور یو کے، اس کے علاوہ ساؤتھ افریقہ، 2 جگہ۔ یار دوست تو چاہتے تھے کہ یہ شہزادہ ہندوستان میں نہ رہے، تو ان لوگوں نے وہیں کے وہیں پوری تیاری کر لی تھی، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ ہندوستان تڑپ رہا ہے شہزادے غوث اعظم کی للکار کے لیے۔ شہزادے غوث اعظم نے انتخاب فرمایا حیدرآباد کا، واپس اپنے ہی وطن کو لوٹ کر آئے۔ اور جب آئے تو اپنے پیر و مرشد، جن کا کلام میرے برادر معظم مکرم مولانا سید علی محمد قادری الموسوی شبر پاشا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر آپ کو سنایا، انہوں نے کہا بابا اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ تو فرمایا مزاج میں ایک ایسی شان تھی اور استغنا تھا، چچا جب ابھی میں نے کچھ سوچا نہیں۔ تو انہوں نے کہا بابا آپ حیدرآباد چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے؟ تو کہا چچا حضرت کیوں؟ تو اس فرمایا حضرت کے پیر و مرشد نے، پروفیسر سید عبدالرزاق قادری الموسوی رحمہ اللہ نے، کہ بابا دنیا میں کہیں اور نہیں، حیدرآباد کو آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اور یہ بولنے والا کوئی معمولی نہیں ہے، غوث اعظم کا شہزادہ ہے خود۔ اور پھر علمی اعتبار سے دیکھو تو عثمانیہ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، عربک ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ رہے ہیں، یونیورسٹی کے وارڈن رہے ہیں۔ وہ شخصیت جو دین کو بھی جانتی ہے اور دنیا کو بھی جانتی ہے، اور دونوں علوم کا، دنیاوی اور دینی علوم کا حسین امتزاج ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہزادے آپ کی ضرورت یہاں پر بہت ہے، اگر آپ نے حیدرآباد چھوڑ دیا تو حیدرآباد میں سنیت کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ یہ بولنے والے سرکار جعفر پاشا ہیں۔ تو سرکار پیر و مرشد نے جب پہلے تلوار اٹھائی تو
تو وہابیت کی جو درگت بنائی وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. اور پھر 30 سال وہابیت سے کھل کر یعنی نو کمپرومائز صرف جنگ ہوتی رہی. اور اس کے بعد پھر 20 سال جب دیکھا فتنہ خارجیت اور ناصبیت کا اٹھا. جیسے مفتی شفیق قادری صاحب نے اور حسن علی باوا نے اپنے خطاب کے درمیان کہا کہ ان کو پہچانو. جب مفتی صاحب نے کہا کہ ناصبیوں کی کوئی مسجد نہیں ملتی، تمام فرقے والوں کی مسجدیں مل جائیں گی، ہمارے مسلک کے علاوہ دوسروں کا داخلہ منع ہے، یہ مسجد بھی آپ کو مل جائے گی، لیکن ناصبیت کے عنوان سے کوئی فرقہ کوئی مسجد آپ کو نظر نہیں آئے گی. یہ چھپے ہوئے ہیں. جگر نے کہا تھا کہ جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستی کا. وہ جو آستی کا لہو جو آستی کے ساتھ بن کر بیٹھے ہیں ان کو سب سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پر پہچانا تو شہزادے غوث اعظم نے، جس کی لوگ جے جےکار کرتے تھے. ارے عوام تو عوام خواص، کیا سنیت کا کام ہے، ارے ان کو نہیں بولنا، سنتوں کو عام کرتے پھرتے ہیں. ہاں وہ سنتوں کو عام کرتے ہیں، وہ مدنی مذاکرے کرتے ہیں. ارے بھائی گندگی آپ کے سامنے اب آئی ہے. جیسے شبر پاشا نے کہا کہ باطن کی نگاہیں الگ ہوتی ہیں، شہزادے غوث اعظم کا یہ معاملہ تھا کہ شہزادے غوث اعظم نے، تم نے، ہم نے، سب نے اس بارڈر پار گندگی کو اس کے 30 سال کے کارناموں کے بعد پہچانا. شہزادے غوث اعظم 30 سال پہلے فرما چکے تھے سب سے بڑا ناصبی اور خارجی بر صغیر میں یعنی سب کانٹیننٹ آف انڈیا میں کوئی ہے تو وہی ملون ہے جس نے عرس منایا تھا. یہ شہزادے غوث اعظم نے بہت پہلے چیتاونی بھی دے دی تھی اور فور کاسٹنگ بھی کر دی تھی. یہ خصوصیت تھی شہزادے غوث اعظم. اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ ان کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں ہے. اور مفتی صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ آیت مباہلہ وَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ. یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ اس کا جو نزول ہے اور یہ جو مباہلے کا واقعہ نجران کی طرف پیش رفت ہوئی تھی اس کی تاریخ 24 ذی الحجہ. تو میں قربان جاؤں شہزادے غوث اعظم کی حق گوئی کے. میں نے کہا ایسے ہی سرکار کے مزاج میں یہ مباہلے والا تیور نہیں آیا ہے. یہ مباہلے والا تیور اس لیے آیا ہے کہ یہ حیدر کرار کے ہندوستان میں سب سے بڑے سپاہی تھے اور شہزادے غوث اعظم زندگی بھر مولا کائنات کے دشمنوں سے لڑتے رہے اور ہم بھی یہ اس مشن کو آگے بڑھاتے رہیں گے. دوستو، شبر پاشا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطاب نایاب میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا حضرت نجم الدین کبریٰ رحمہ اللہ کی. بڑی خوبصورتی سے آپ نے اس واقعے کو بیان کیا. لیکن آپ کو پتا ہے کہ آج 24 ذی الحجہ ہے اور آج کی یہ جو تاریخ ہے تو آیت مباہلہ کے نزول کے اعتبار سے بھی اہل سنت اور بالخصوص مولائیوں کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے. لیکن جو خانوادے کے حضرات ہیں، جو خانوادے سے وابستہ ہیں، جو مدریدین متوسلین ہیں، ان کو بھی جاننا چاہیے کہ یہ تنہا سکا شہزادے غوث اعظم کے وصال کی تاریخ نہیں ہے، بلکہ آپ یہ جو خوبصورت گنبد دیکھ رہے ہیں جنہیں صدر المشائخ کہا جاتا تھا حیدرآباد میں، اور ایسا رو مدبدہ تھا میرے آقا سرکار موسیٰ قادری کا. یہاں صاحب سجادہ بیٹھے میرے چچا حضرت مولانا سید شاہ فضل اللہ قادری الموسوی صاحب قبلہ، اللہ سلامت رکھے آپ کو. سرکار موسیٰ قادری کا معاملہ یہ کہ اگر آپ کی ایک کرامت نہ ہوتی تو آج حیدرآباد کا نقشہ ہی الگ ہوتا. اس گنبد کی چمک اور اس گنبد کی دمک کی طرف دیکھیں. ان کے دادا، اب پوتے کا یہ عالم ہے تو دادا کا عالم، ذرا سوچئے کیا ہوگا. ان کے دادا کاروان میں آرام فرما ہے اور ان کی تاریخ بھی 24 ذی الحجہ ہے. ہاں، مشکات النبوہ کا ایک حوالہ شبر پاشا نے دیا، ایک میں بھی دے دوں کہ آپ اپنی خانقاہ کاروان ساہو میں جلوہ گر ہیں
سرکار پیر شاہ محی الدین ثانی نے اپنا دست اقدس آپ کے ہاتھوں میں لے کر آپ کی تربیت فرمائی، کیونکہ آپ کے والد آپ کی حین حیات وفات کر گئے تھے، جو لنگر ہاؤس میں حضرت سرکار میرا حسین بغدادی کے پہلو میں مدفن ہے۔ تو سرکار پیر شاہ محی الدین ثانی نے، کس نے؟ سرکار پیر شاہ محی الدین ثانی نے سرکار درویش محی الدین قادری کی تربیت فرمائی، اپنے پوتے کو اپنے سینے سے لگایا اور اپنے جو کچھ راز کی باتیں تھے وہ ساری ان کو دے دی۔ ایک مرتبہ کہا کہ بابا درویش محی الدین گھر میں کہو کہ کھیر بنائی جائے۔ کھیر، میاں یہ بات آپ لوگ سن کے چونک جائیں گے کہ غوث اعظم کے شہزادوں کی کیا شان ہوتی ہے۔ کہا کھیر بنائی جائے اور ڈبے میں بند کر لی جائے، لے کر خاموشی کے ساتھ ہمارے ساتھ چلنا۔ خانقاہ سے نکلے کاروان کے اور شہر کے مضافات میں جب پہنچے تو اس کھیر کے ڈھکن کو کہا اس ڈبے کو کھول کر رکھ دیا جائے۔ کہا سڑک پر رکھ دو، کہا رکھ دو، رکھ دیا گیا۔ تو ایک سیاہ فام کتا آپ نے سنا نا، یہ کتا بھی سن لیں، اور سچا کتا کون ہوتا ہے ذرا وہ بھی سن لیں۔ ہاں، جھوٹے الگ ہوتے ہیں وہ ریبیس والے، اور وفادار الگ ہوتے ہیں سیکیورٹی والے۔ سرکار شہزادے غوث اعظم فرمایا کرتے تھے کہ کتے کا کام یہ ہے کہ مالک کو دیکھ کر تو ملائے، دشمن پر بھوکے۔ یہ کیسے کتے پیدا ہو گئے جو مالکوں پر بھوک رہے ہیں؟ تو میں ان کی بات نہیں کرتا۔ تو سرکار نے کہا کہ رکھ دو، تو سرکار درویش محی الدین قادری موسیٰ قادری سرکار کے دادا جان رحمہ اللہ نے رکھ دیا۔ تھوڑی دیر میں کتا آیا، توجہ ہے آپ حضرات، آیا اور وہ ساری کھیر چٹ کر گیا، نہایت ہی عقیدت اور احترام کے ساتھ اپنا سر نیاز کم کر دیا، اور کچھ مکالمہ ہوا۔ اور شہزادے فرماتے ہیں سرکار درویش محی الدین کہ میں سمجھ نہیں پایا کہ کیا گفتگو ہوئی، کیونکہ میرے ایام طفولیت تھے، میں بچپن کے دن سے گزر رہا تھا۔ جب یہ ساری باتیں ہو گئی چلے گئے تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے کہا دادا جان سرکار پیر شاہ محی الدین ثانی ہیں آپ کا یہ مقام ہے کہ اورنگزیب مرتے مر گئے لیکن سرکار نے اپنا چہرہ نہیں دکھایا۔ ہاں، یہ تزکی عالمگیری وغیرہ پڑھیے، کتابیں تو معلوم ہوگا۔ تڑپ گئے جب دکن کو فتح کیا 18ویں صدی میں عیسوی میں، تو تڑپ گئے، کہا ایک جھلک، تو کہا نہیں دکھاتا۔ ارے تو دنیا کا بادشاہ ہے، ہم دین کے بادشاہ ہیں، ہمارے معاملہ الگ ہے۔ اب کون ہے جو بادشاہ سے کہے کہ نہ ملے، اور وہ بھی اورنگزیب؟ کوئی بلائے تو لوگ بھاگے بھاگے جاتے ہیں، سرکار نے کہا نہیں ملوں گا۔ بالآخر انہوں نے کئی ترکیبیں نکالی، ہمیشہ ناکام ہوئے۔ اس کے بعد پوچھا کہ سرکار ماجرا کیا ہے؟ ہندوستان کی سرزمین پر کوئی ایسا ولی نہیں ہے، سرکار لاؤبالی کے شہزادے کی شان ہے، جیسا شاہ اکبر پاشا نے فرمایا کہ سرکار لاؤبالی نے کیا کہا تھا کہ جب تک درجے قطبیت پر اگر نہ پہنچے تو اٹھا لے پروردگار۔ آج کل قطب گلی گلی ہو گئے ہیں۔ ہاں، یہ بھی ایک بڑی ٹریجڈی ہو گئی ہے۔ 25 50 100 سال میں قطب الاقطاب۔ میں بولا بابا قطب کس کو بولتے تیرے کو معلوم ہے؟ ایک ہوتا قطب اور ایک ہوتے قطب اربا، جن کی قطبیت جاری ہے، جن میں دو اہم نام ہیں۔ ایک ہے سرکار احمد کبیر الرفاعی، جن کی قطبیت ان کے زمانے تک محدود نہیں ہے، ہاں صبح قیامت تک ہے۔ اور ایک ہے اس پہ درجے اولا پہ جو فائز ہے، وہ میرے پیر پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کی ذات ہے۔ اور جو خطبہ اربع ہیں ان کے حوالے سے الگ الگ روایتیں پائی جاتی ہیں، لیکن یہ دو کی حکومت تو چل رہی ہے۔ اور پیرانے پیر تو شہنشاہ ہے، بولیے شہنشاہ ولایت ہے۔ اب سرکار درویش محی الدین قادری نے دیکھا کہ کتا آیا اور کھیر چٹ کر کہہ کر چلا گیا، تو سرکار سے عرض کیا کہ دادا جان کیا ماجرا تھا؟ تو سرکار نے فرمایا بیٹا یہ راز کی بات ہے۔ تو کہا نہیں، مجھے مطلع فرمائیں آپ اپنے راز پر، میں آپ کا پوت رہا ہوں۔ بہت اصرار کیا، شہزادے کے اصرار پہ اب توجہ سے سنیں۔ سرکار نے فرمایا کہ بیٹا یہ فنا مقام کے قطب ہیں، توجہ ہے آپ کی کہ نہیں آ رہی ہے؟ کہا کہ یہ فلاں مقام کے قطب ہے، بجس انکساری کے، عاجزی اور تواضع اختیار کر کر، کیونکہ یہ کسی اور عام آدمی کے پاس نہیں آئے ہیں، کسی اور ولی کے پاس نہیں آئے ہیں، یہ عبد القادر جیلانی کے پوتے کے پاس آئے ہیں۔ انہوں نے عاجزی کی طور پر کتے کی شکل اختیار کر کے ہم سے ملاقات کا طریقہ اپنایا۔ یہ ہے سگے درگاہ میرا شو چکائی قرب یزدانی،
کہ برشیرا شرف دار سگے درگاہ جیلانی، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو قطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ وہ کتے یہ ہیں، ہاں وہ کتے یہ ہیں جو درجہ ولایت پر پہنچتے ہیں، جو غوث اعظم کی چوکٹ تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ مقام سرکار پیشہ محی الدین ثانی اور سرکار درویش محی الدین قادری کا ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ ان کے شہزادے کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔ اور جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی دیتا ہے، جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی دیتا ہے۔ سرکار شہزادے غوث اعظم کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو سرکار نے کبھی اپنی زندگی میں کسی معاملے میں بھی کمپرومائز بولیے نہیں فرمایا، اور جب کبھی بات آئی حق و باطل کے درمیان فیصلے کی تو تمام تر اپنی توانائیوں کو صرف کر دیا اور اپنے بزرگوں کے مشن کو ہمیشہ آگے بڑھاتے رہے۔ اور اپنے مریدوں سے تو جیسے شبر پاشا نے فرمایا اس قدر محبت کرتے تھے کہ شاید ہی کسی نے ایسی محبت کی ہوگی، یعنی ان کے دکھ درد میں ہمیشہ شامل رہنا۔ اسی لیے کہ نانا جان نے ادھر مدینے میں ربی حبلی امتی کہا تھا، اور بغداد کی سرزمین پر عبد القادر جیلانی نے مریدی مریدی فرمایا تھا۔ تو وہ جو محبت کا جذبہ امت کے تئیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے قلب اقدس میں تھا، اور مریدوں کے تئیں حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے قلب اقدس میں تھا، وہی جذبہ محبت سرکار شہزادے غوث اعظم کا اپنے مریدوں کے لیے تھا۔ شہزادے غوث اعظم کی زندگی کا احاطہ ناممکن ہے دوستو۔ آپ نے اپنی تمام تر حیات اپنے بزرگوں کے مشن پر عمل کیا ہے۔ یہ ان کے پوترے ہیں جنہیں درویش محی الدین قادری کہا جاتا ہے، کیونکہ آج کی 24 کو ان سے بھی نسبت ہے۔ صاحب مشکات النبوہ سرکار سیدنا غلام علی قادری الموسوی نے ایک واقعہ درج فرمایا ہے کہ ہم علی والے ہیں تو کیسے ہیں۔ خانقاہیں بہت ہیں حیدرآباد میں، ہندوستان میں، لیکن آپ نے سنا عیسیٰ کے سید صاحب سے، مفتی صاحب سے اور دیگر حضرات سے کہ جب کبھی ضرورت پڑتی ہے تو ہم نتائج عواقب اور کانسیکوینسز کی فکر نہیں کرتے، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ سرکار غلام علی قادری الموسوی صاحب مشکات النبوہ میں موسیٰ قادری سرکار کے جانشین لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار درویش محی الدین قادری اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے، شور و غل ہوا۔ تو سرکار نے پوچھا کیا آواز آ رہا ہے، ذرا باہر جا کر دیکھو۔ تو لوگ کہیں دیکھے، کہا کہ سرکار فلاں عالم کو جو مولائی تھا ایک جرم کی پاداش میں پکڑ کر لے جایا جا رہا ہے۔ تو پوچھا اچھا ہماری خانقاہ کے سامنے سے گزرنے والا ہے؟ تو کہا اب کچھ ہی لمحوں میں گزرنے والا ہے۔ بیڑیاں ڈال دی گئی، آصف جاہ اول کا دور ہے، بیڑیاں سب ڈال دی گئی اور لے جایا جا رہا ہے۔ یکایک جب خانقاہ کے سامنے سے گزرے تو بیڑیاں ٹوٹ گئی، لوہے کی ٹوٹ گئی۔ پریشان قائف ہو گئے فوجی، انہوں نے کہا پھر سے اسے باندھا جائے، پھر دوسری لا کے باندھی، پھر ٹوٹ گئی، اور دوسری بار ٹوٹی تو اور بڑی شدت سے ٹوٹی۔ تو یہ گھبرا گئے۔ پوچھا وہاں اس میں ایک سیانہ تھا، اہل علم میں سے تھا، اس نے کہا کہ یہاں کوئی صاحب تصرف بزرگ تو نہیں رہتے؟ تو کہا ہاں رہتے ہیں نا، حیدر کرار کے شہزادے رہتے ہیں، غوث اعظم کے لخت جگر رہتے ہیں، محی الدین ثانی کے پوترے رہتے ہیں، عبداللطیف لاہوبانی کی اولاد امجاد میں سے حضرت سیدنا درویش محی الدین قادری رہتے ہیں۔ قائف ہو گیا۔ تو کہا اب ہم اسے نہیں لے جا سکیں گے یہاں سے۔ تو کہا کیوں؟ جب تک ان کی اجازت نہ ملے۔ ابھی تو بیڑیاں ٹوٹی ہیں، اب کمر ٹوٹے گی، سر ٹوٹے گا، اب پتہ نہیں اور کیا کیا ٹوٹے گا۔ یہ لشکر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ان سے پوچھو کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ تو سرکار نے دریافت کیا کہ کس جرم میں اسے لے جایا جا رہا ہے، تو بتایا گیا کہ یہ مکہ مسجد کے خطیب تھے اس دور کے، وہاں خطاب کر رہے تھے، اور خطاب کے دوران انہوں نے علی ولی اللہ کا نعرہ لگایا تھا۔ تو کہا جرم کیا ہے اس میں؟ تو کہا فقیر بھی تو یہی نعرہ لگاتا ہے، فقیر بھی تو یہ نعرہ لگاتا ہے۔ اور کہا کہ اگر اپنے بادشاہ سے کہہ دو یہ تیور غوث اعظم کے شہزادے کے ہی ہو سکتے ہیں، اور اسی کے ہو سکتے ہیں جس کی باپ کی حکومت چل رہی۔ ہاں چلے گئے سوالوں کی نہیں رہتی، آگے چلے گئے عظمت جا، مکرم جا، مقفم جا، فلا جا، ایسا سر جھکا کے چلے گئے۔
7 پیڑیاں 7 پشتیں حکومت کری عثمان علی خان کی، ولبھ بھائی پٹیل آیا تو پورا جھک گئے، پیروں تک جا کے گر گئے بیچارے. لیکن یہاں پر حسین کی اولاد ہے، امام حسن کا خون ہے، اور ان کو معلوم ہے تم سمجھتے ہو حکومت آتی ہے جاتی ہے، لیکن علی کی اولاد کو معلوم ہے کہ کل بھی ان کی حکومت تھی، آج بھی ان کی حکومت ہے، صبح قیامت تک ان سیدوں کی حکومت رہنے والی ہے. یہ حکومت ختم ہونے والی نہیں ہے. افل الشموس الاولین و شمسنا ابدن لا فلکن لا تغرب. اور پاک فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے والوں کے سورج چمکے دمکے ڈوب گئے، لیکن عبد القادر جیلانی کا سورج صبح قیامت تک چمکتا رہے گا. تو یہ جو ناز اور تیور ہوتے ہیں نا، سرکار لاہوری کرنول کی سرزمین پر تشریف فرمائے، باجے گاجے کی آواز آئی. یہ شہزاد غوث اعظم کے اجداد کا مختصر تعارف دے رہا ہوں آپ کو. پوچھا کیا ماجرا ہے؟ نیچے خانہ آبادی ہے، کوئی خوشی کی تقریب ہے، تو مریدوں نے کہا سرکار راجہ کی بیٹی مر گئی ہے. تو سرکار کیا کرتے ہیں؟ پھر ناری و سقر، ہندو کی بیٹی چلی گئی، اپنے کو کیا کرنا ہے؟ نہیں، انسانیت کے تئیں محبت اور اختیار. کیا تھا؟ اختیار. سرکار لاہوری نے کہا اسے بلاؤ، ادھر لے کر آؤ، کہو ہم زندہ کرتے ہیں. آئے نا بہت اپنے آپ کو خطب اختاب بولنے والے، خطب الاختاب بولنے والے، یہ تیور لا کے بتاؤ مردے کو زندہ کرتے ہیں؟ زندے کو نہیں مار سکتے بیٹا تم لوگ. ہاں مردے کو زندہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے. سرکار لاہوری نے کیا کہا؟ غوث اعظم کے شہزادہ عبد اللطیف لاہوری ابھی کے ابھی اس مردے کو زندہ کرے گا، اس سے کہو کہ اسلام قبول کرتا ہے. کیوں؟ یہ تیور تھے سرکار لاہوری کے. ان کو معلوم ہے کہ حکومت میرے باپ عبد القادر جیلانی کی چل رہی ہے، اور شہزاد غوث اعظم بھی کبھی کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے تھے. اس لیے نہیں ڈرتے تھے کہ ان کو معلوم ہے کہ تم سب کی حکومتیں آئی اور آ کر چلے گئی، لیکن کاظم پاشا کے جد اعلیٰ عبد القادر جیلانی کی حکومت صبح قیامت تک چلنے والی ہے. سرکار درویش محی الدین قادری نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ وہی تیور ہے دیکھو جو شہزاد غوث اعظم کے، وہی تیور انہی کے ان میں پائے جاتے ہیں نا. شہزاد غوث اعظم میں جو کچھ اپنے اجداد کا ہے، ہر جد کا ایک خصوصی وصف، بلکہ کئی اوصاف میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ شہزاد غوث اعظم میں پائے جاتے. حیدری جلال ان میں پایا جاتا تھا، امام حسن کا عفو درگزر ان میں پایا جاتا تھا، امام حسین کی جرأت ان میں پائی جاتی تھی، حضرت موسیٰ کاظم کا، علی رضا کا، امام تقی کا، ائمہ اہل بیت امام حسن کی اولاد ہو کہ امام حسین کی اولاد ہو، آپ زندگی ان کی پڑھ کر دیکھیں، ان کی زندگی مشابہ تھی اپنے اجداد کی زندگیوں سے. تو سرکار درویش محی الدین قادری نے کیا فرمایا؟ آخری بات کہہ رہا ہوں، کہا اس بادشاہ سے کہہ دو، ضدی بادشاہ سے کہہ دو، اگر ہمارے معاملے میں دخل اندازی کرے گا، بزبان دیگر کیا کہا؟ اگر علی ان ولی اللہ پر روک لگائے گا تو اس کی حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. ہاں لوگ کہتے ہیں یہ بڑا آسان ہے کہہ لینا، آج نعرے حیدری لگایا جا رہا ہے اور سب جگہ لگایا جا رہا ہے. نعرے حیدری ایسے ہی نہیں لگائے پیارے، نعرے حیدری لگانے کے لیے بھی سب کی زبان چاہیے، خنبر کا جگر چاہیے. کبھی سولی پر چلنا پڑتا ہے، کبھی زبان کو کٹانا پڑتا ہے، کبھی گھر لٹانا پڑتا ہے، کبھی اولاد کی قربانی دیتی ہے، کبھی منصب جاتا ہے، کبھی گھر جاتا ہے، کبھی عزت جاتی ہے، کبھی ایمان جاتا ہے. تب جا کے نعرہ حیدری لگاتا. ایمان کیسے جاتا؟ فتویٰ دیا جاتا ہے. تب جا کر تو یہ نعرہ حیدری حیدرآباد کی سرزمین پر جو لگایا جا رہا ہے، اور علی ان ولی اللہ کے نعرے پر اعتراض کرنے والوں کان کھول کر سن لو، علی ان ولی اللہ کا نعرہ ہمیں کسی رافضی کتے نے نہیں دیا ہے، غوث اعظم محبوب زمانی کے شہزادے درویش محی الدین قادری نے عطا فرمایا ہے. اور یاد رکھو، سلاطین وقت خائف اور لرزہ بر اندام تھے، جن کی حکومت تھی، جن کی طاقت تھی، جن کی قوت تھی، جن کے پاس لشکر تھا، جن کے پاس سپاہ تھا، ان کا یہ عالم تھا، کانپتے تھے اور کانپ کر کہتے تھے کہ سرکار جو کرتے ہیں کرنے دو، بیٹا تم تو فقیر ہے، بھکاری ہے، ذرا سوچو اگر ہم سے الجھو گے تو تمہارا کیا ہوگا.
کیونکہ ہم تنہا نہیں ٹھہرے ہیں۔ کربلا میں یہ سمجھو مت سمجھو کہ امام حسین تنہا ٹھہرے تھے، مولا کائنات بھی ساتھ تھے، امام حسن بھی تھے، اور خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے۔ وہ تنہا نہیں، ہم بھی تنہا نہیں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم خاموش رہتے ہیں، ہم صبر کرتے ہیں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ ہم صابرین کی اولاد میں سے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہمارے منہ میں زبان نہیں ہے، ہم چاہیں تو بہت کچھ بول سکتے ہیں، بہت کچھ بتا سکتے ہیں، لیکن جب جب ضرورت پڑے گی ضرور بتائیں گے۔ آج عرس کاظمی ہے، فیضان کاظمی کے جلسے میں آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میں بڑا معذرت خواہ ہوں، حیدرآباد کے نامور ممتاز شعراء کرام یہاں پہ تشریف فرمائے ہیں، آفتاب سخن بیٹھے ہیں، ابھی میری نظر پڑی، ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ میں نے تو ان سے معذرت کر لی تھی کہ بھائی یہ عرس کاظمی کی تھکان جو ہوتی ہے نا، یہ 10-12 دن چلتی ہے، اور عید الاضحیٰ کے ساتھ ہی اس کی تیاریوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ آسان نہیں ہے، بڑی محنت، بڑی مشقتیں لگتی ہیں، جیسے شبر پاشا صاحب نے فرمایا ہے، بڑی 14 دن مسلسل میں تمام مریدین سلسلہ کے لیے ہزاروں دعائیں دیتا ہوں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ دن رات انہوں نے محنت کی ہے۔ اور جتنے خوش نصیب تم ہو کہ تم کو ایسا پیر ملا ہے، ہم بھی خوش نصیب ہیں۔ سب کی بات نہیں کرتا، چند کی بات ضرور کرتا ہوں، پوروں کی نہیں۔ یہاں لوگ بولیں گے پورے فری میں اندر آ جائیں گے، ہم بھی نہیں۔ میرے کو معلوم ہے، سرکار کو معلوم ہے گوسا مرید کا کیا حال ہے اور کیا کر رہا ہے، لیکن چند ایسے ہیں جن کے بارے میں خود کہہ سکتا ہوں کہ اگر تم خوش نصیب ہو کہ تم کو ایسا پیر ملا ہے تو میں بھی خوش نصیب ہوں کہ مجھے ایسے پیر بھائی ملے۔ اللہ جزائے خیر دے۔ اپنی دن رات کی محنتیں وسیم ٹھہرا ہے، مولا علی کی ٹیم ٹھہری ہوئی ہے۔ یہ پوچھیں ان لوگوں سے، انہوں نے کتنی محنتیں کی ہیں، کتنی مشقتیں کی ہیں۔ 14 دن سے 15 دن سے لگے ہوئے، دن رات۔ دیگر اضلاع کے بھی پیر بھائی ہیں، نادیڑ والے بھی آئے ہیں، عظیم شیخ بھی بیٹھے، یہ سب جڑے ہوئے ہیں، یہ پیر کی خانقاہ سے جڑے ہیں، اور پیر ان کے احوال سے باخبر ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جیسے چند ہیں، اللہ سب کو ویسا بنا دے، کیونکہ سرکار پیر و مرشد نے کبھی محبت میں تفریق نہیں کی، سب کو ایک نگاہ سے دیکھا، غریب ہو کہ امیر ہو، عہدے والا ہو، منصب والا ہو یا بھکاری ہو، سرکار نے سب سے محبت فرمائی ہے۔ تو باپ کا بھی یہ فریضہ ہے کہ آپ اپنے پیر کے مشن کو آگے بڑھائیں، کہیں انشاءاللہ۔ سرکار پیر و مرشد ہندوستان کے سرزمین پر وہ واحد پیر تھے کہ جب بیعت لیتے، مرید لیتے، تو ایک جملہ ادا کرتے، کیا کرتے؟ آخری میں یہ وعدہ لیتے، عہد و پیمان لیتے کہ مجھ سے کہے کہ تو بد عقیدہ بد مذہب کی صحبت سے بچتا رہے گا۔ بولتے تھے نہیں؟ بد عقیدہ اور بد مذہب کی صحبت سے بچنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ آپ بد عقیدہ بد مذہب کی صحبت سے بچتے بھی رہے اور اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائے۔ سرکار شہزادے غوث اعظم کی ساری حیات طیبہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ 50 سال آپ نے کم و بیش ہندوستان کے چپے چپے پر سنیت کے فروغ کے لیے خدمت انجام دی ہے، اور آپ کا یہ معمول تھا کہ جب کسی کو دیکھتے، آپ اگر کسی بیمار کو دیکھیں تو آپ کو اس پہ ترس آتا ہے کہ نہیں؟ بولیے، وہ قابل رحم ہوتا ہے۔ تو شہزادے غوث اعظم اگر کسی بد عقیدہ کو دیکھتے تو سرکار کو اس پر ترس آتا، اور سرکار یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ پہ اس پر رحم آتا ہے کہ یہ اسی حالت میں مرے گا تو جہنم میں چلا جائے گا۔ تو یہ سلسلے کی اشاعت یہ تمام مریدین کی ذمہ داری ہے۔ آپ یہ طے کر کے نکلیں کہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے۔ وہ الگ لوگ ہیں جو ڈوبتے ڈوبتے لے کر ڈوبتے ہیں، آپ کو یہ کہنا ہے کہ ہم تو تیرے ہیں صنم، تجھ کو بھی پار لے کر اتریں گے۔ حضور پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر کیا فرماتے ہیں؟ آخری بات سن لو، کیونکہ یہ قادری خانقاہ ہے دوستو، اور یہ یہاں کا علی کرنا یہ قادریت سے الگ نہیں ہے، یاد رکھو، الگ نہیں ہے، اس کی الگ تفصیل ہے، پھر کبھی موقع آئے گا تو سناؤں گا۔ یہ حضور پیرانی پیر سیدنا غوث اعظم دستگیر کی اولاد امجاد کا مستند ترین خانوادہ ہے، ان کی اولاد کی یہ خانقاہ ہے، اور اس صبح قیامت قائم اور دائم رہے گی اسی آب و تمک کے ساتھ۔ حضور پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں کہ سلسلوں کی اشاعت کیوں ضروری ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ نذرانے بڑے بے نیاز کر گئے ہیں میرے پیر، اللہ کا احسان ہے، ان کی نسبت کا یہ فیضان ہے، ان کی تربت پر ہاتھ رکھ کر اللہ سے جو مانگتا ہوں اللہ دیتا ہے۔ ہمیں حاجت نہیں ہے کسی اور کے پاس جانے کی یا مانگنے کی، لیکن شہزادے غوث اعظم فرمایا کرتے تھے پیرانی پیر غوث اعظم کے دستگیر کے ارشاد کی مبارکہ کے حوالے سے کہ غوث اعظم فرماتے ہیں، ذرا تصور کی آنکھوں سے یہ منظر سوچو کتنا لطف آئے گا۔ میں اپنی آخری بات آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ حشر کا میدان ہوگا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہوں گے،
110 کے قریب صفیں ہوں گی اہل محشر کی. میرے نبی فرماتے ہیں کہ 70 صفیں میری ہوں گی، 40 آدم سے عیسیٰ تک. اور حضور فرماتے ہیں کہ میں فخر کرتا رہوں گا اپنی امت کی کثرت پر. یعنی اتنے لایا ہوں پروردگار، موسیٰ اتنے لائے، عیسیٰ اتنے لائے، ہارون اتنے لائے، داؤد اتنے لائے، سلیمان اتنے لائے. دیکھ تیرا حبیب اتنے لایا ہے، اتنے لایا ہے تیرے ماننے والے. جسے منہ و سلوہ دیا گیا پھر بھی وہ نافرمان ہو گئے، تمام نعمتیں دی گئی پھر بھی فرمان ہو گئے. اے مولا ان کی طرف دیکھ تو صحیح، پتھر پیٹ پر بانے پھر بھی تجھے نہیں چھوڑا، توحید کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا. حضور فرماتے ہیں میں فخر کرتا رہوں گا. اب ان کے جانشین ہیں پیران پیر غوث اعظم دستگیر، ان کے جانشین ہیں ہندوستان میں سرکار لاؤبالی، ان کے جانشین ہیں حیدرآباد میں سرکار پیشہ محی الدین ثانی، ان کے جانشین ہیں حیدرآباد میں سرکار مرزا قادری، ان کے جانشین ہیں حیدرآباد میں حضرت وحید القادری الموسوی، ان کے جانشین ہیں حیدرآباد میں لطیف محی الدین قادری الموسوی، انہی کے جانشین ہیں حیدرآباد میں سرکار سید کاظم پاشا قادری الموسوی، جو سلسلے عالیہ قادریہ موسویہ کے دمکتے چمکتے ستارے ہیں، آفتاب ہیں. حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول فخر کریں گے کہ سب سے زیادہ تعداد میں میری صفیں ہوں گی. یہ منظر کتنا حسین ہوگا ذرا سوچو تصور کی آنکھوں سے. حضور اپنی امت کی طرف دیکھ رہے ہیں، حضور فخر فرما رہے ہیں. ادھر میرے پیر پیران پیر غوث اعظم دستگیر ارشاد فرماتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی جب اہل محشر کی صفوں کو چیر کر آگے بڑھے گا، جیسے ہی مجھے آتا دیکھیں گے بے ساختہ میرے نانا جان جناب محمد رسول اللہ مسکرا دیں گے. لوگ پوچھیں گے اس مسکراہٹ کا سبب کیا ہے؟ کئی آئے کئی گئے لیکن ایسے آپ نے کسی کا استقبال نہیں کیا. تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے نانا مجھ پر فخر کریں گے، اس لیے کہ اہل محشر میں نبیوں کی متبعین کی سب سے بڑی تعداد محمد الرسول اللہ کی اگر ہوگی تو مریدوں کی سب سے بڑی تعداد اہل جنت میں لے کر عبد القادر جیلانی جائے گا. یہ ہے سلسلہ قادریہ کا فیضان. غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ میں لے جاؤں گا تو اب اس تعداد کو بڑھانا ہر قادری کی ذمہ داری. گندا پانی پینے مت دیو، ہیضہ ہو جاتا، ٹائیفائڈ ہو جاتا، بیماریاں ہو جاتی. اچھا پانی پلاؤ. اور یہ تو زمزم والے ہیں، ہاں یہ تو کوثر والے ہیں، یہ تو سلسبیل والے ہیں. ہم یہاں ٹھہرے ہیں زمزم لے کر، کوثر لے کر، سلسبیل لے کر، اور آپ گندے گندے پانی پینے پھر رہے ہیں. تو یہ آپ کے اپنے ذائقے کی بات ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہم سب کو سرکار شہزادے غوث اعظم کے مشن پر صبح قیامت تک کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جو مشن شہزادے غوث اعظم کا ہے، تو شہزادے غوث اعظم ہی کا مشن نہیں، وہ غوث اعظم کا مشن ہے. اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے حاضرین آئے ہیں اور آ کر گئے ہیں، اب جو موجود ہیں، حق سبحانہ و تعالیٰ ان سب کی حاضری کو قبول فرمائے. شہزادے غوث اعظم پیران پیر کے شہزادے ہیں. جس طرح غوث پاک کے دربار سے کوئی خالی نہیں جاتا، یہاں تو کئی غوث پاک کے شہزادے جلوگر ہیں. یقین مان کر جائیں آپ کہ جو بھی آپ کی مراد ہے، اگر خلوص دل سے آپ کی حاضری ہوئی ہے، شرط ہے اس میں، خلوص دل سے اگر حاضری ہوئی ہے تو آئندہ سال تک آپ کی جتنی مصیبتیں ہیں دور نہ ہو جائیں تو مجھ سے آ کر ملنا. اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں شہزادے غوث اعظم کی سچی غلامی عطا فرمائے، ان کی محبت میں جلائے، ان کی محبت میں ہم سب کو موت عطا فرمائے. حق سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمام پیران سلسلہ کے توسل سے دعا گو ہوں کہ پروردگار جن لوگوں نے جس حیثیت سے دامے، دیرمے، قدمے، سخنے، عرس کاظمی میں شرکت کی ہے، مولا تو علیم بذات الصدور ہے، تو سب کے دلوں کے احوال سے باخبر ہے، تو نیتوں کا جاننے والا ہے. پروردگار ان کو ان کی نیتوں کے موافق عطا فرما، دین و دنیا میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما. ہر بلا سے، وبا سے، آفتوں سے، پریشانیوں سے، کٹھنائیوں سے ان کو محفوظ و مامون رکھ. میں ان تمام سادات کرام کا دل کی امین گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے چچا حضرت تشریف فرمائے، حضرت پیر پاشا تشریف فرمائے، حضرت مرشد پاشا تشریف فرمائے. پیرانہ سالی کے باوجود یہ حضرات ہماری حوصلہ افزائی کے لیے یہاں پہ تشریف فرمائے. میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں، تمام سادات کرام کے لیے، تمام مشائخ ذات کے لیے. اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں، عرفان میں کو ترقی عطا فرمائے، ان کی عمر میں، ان کی آل اولاد میں برکت عطا فرمائے. حق سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے وابستگان سلسلے قادریہ، موسویہ، کاظمیہ
اس سے مبارکہ کی محفل میں شریک ہوئے ہیں۔ پروردگار ان میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اگر کوئی پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی کو دور فرما۔ اے پاک پروردگار تیرے نبی کی آل کے در پر حاضر ہوئے ہیں، مولا اپنے نبی کی عظمتوں کا تجھے خیال رہے، اے باری تعالیٰ لاج رہے۔ اے پاک پروردگار جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان سب کو روزگار عطا فرما، جن کے کاروبار ہیں تجارت میں ان کے خوب کاروبار و تجارت میں برکت عطا فرما، اور جو پروردگار کاروبار سے لگے ہوئے ہیں مولا ان کو خوب ترقیاں عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ وابستگان سلسلے قادریہ مصویہ میں اگر کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہو تو اپنے خزانوں سے غوث اعظم کے صدقے تصدق ان کی خیرات سے ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب بنا۔ جو بچے پڑھتے ہیں ان کا علم کا شوق و ذوق عطا فرما، امتحانات میں انہیں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت مرحومہ پر اپنا فضل و کرم۔ میں نے منگایا ہو، جب تک میں نہیں منگاؤں لے کے نہیں آئے گا کوئی، بتائیے۔ اور اے باری تعالیٰ ہم سرکار شہزادے غوث اعظم کے وسیلے سے، ان تمام پیران سلسلہ کے وسیلے سے اقطاع عالم کے تمام مسلمانوں کے لیے بھی دعا گو ہیں، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اہل فلسطین پر اپنا فضل و کرم فرما، ان کی مصیبتوں کو دور فرما، آزمائشوں کی گھڑیوں کو دور فرما، انہیں نصرت عطا فرما، تیری حمایت عطا فرما، انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرما، انہیں مزید تیری راہ میں قربان ہونے کا جذبہ عطا فرما، قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچا۔ ہندوستان میں رہنے والے تمام مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اہل سلسلہ کی عمر میں برکت عطا فرما، ہمارے سروں پر ہماری پیرانی ماں کے سائے عاطفت کو دراز فرما، صحت و عافیت و توانائی عطا فرما، حضور پیر و مرشد کی تمام اولاد آل اہل و عیال کی عمر دراز فرما، صحت و عافیت اور توانائی کی زندگی عطا فرما، وابستگان سلسلہ خانواد قادریہ مصویہ کے تمام افراد کی عمر میں آل میں اولاد میں خوب برکت عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن فرما، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اور اے پاک پروردگار جو مشن حب علی کا حضور شہزادے غوث اعظم نے ہمیں دیا ہے، دفاع شان اہل بیت کا جو مشن دیا ہے، پروردگار رہتی نسلوں تک ہماری صبح قیامت تک وہ مشن وہ پرچم ہماری اولادوں کے ہاتھوں میں تھما رہے۔ پروردگار اس کی حفاظت فرما، ہمیں اہل بیت اطہار کے دامن کرم سے وابستہ فرما، ہمیں تولائے علی عطا فرما، مولائے مرتضیٰ کی ولایت کا صدقہ عطا فرما، باب العلم کی علم کی خیرات عطا فرما، علی حیدر کرار کی شجاعتوں کا صدقہ عطا فرما، ان کی جرأتوں کا صدقہ فرما، ان کے حوصلے کا صدقہ عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ حسنین کریمین کی خیرات عطا فرما، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سید کائناتی کنیز بنا، ان کی خیرات عطا فرما، دین و دنیا میں سرخ روئی اور کامیابی اور کامرانی ان سب کا مقدر بنا۔ سرکار شہزادے غوث اعظم کے تمام شہزادگان وابستگان کی عمر و اقبال میں ترقیاں عطا فرما، عرس کاظمی میں جن لوگوں نے محنت کی ہے مشقت کی ہے پروردگار ان سب کو اجر عطا فرما، دنیا و ما فیہا کی دولت عطا فرما، دارین کی کامیابی عطا فرما، اور ہم سب کو سرکار پیر و مرشد رضی اللہ تعالی عنہ کے دامن کرم سے صبح قیامت تک وابستہ فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ حضرات سے میں جو بزرگ ہیں ان سے نہیں، لیکن جو نوجوان ہیں ان پہ تو حق ہے کہ آپ لوگ آج 6-8 گھنٹے سے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ 10 ذی الحجہ سے 24 ہو گئی ہے، ان 14 دنوں میں بمشکل سویا ہوں، 2 دن میں ایک دن سو رہا تھا۔ سب جانتے ہیں، ایک تو طبیعت بھی ناساز تھی، پیر میں شدید تکلیف تھی، 6-7 روز تو بہت کرب میں تھا، اس کے باوجود بھی کام رکا نہیں۔ میں بزرگوں کو جنہیں عذر شرعی ہے انہیں نہیں روکتا، وہ چلے جا سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں پر تو میرا اختیار ہے نہیں ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ سرکار شہزادے غوث اعظم شورائے کرام کی بڑی حوصلہ افزائیہ فرماتے تھے، تھوڑی دیر بیٹھ جائیے، انشاءاللہ پیر کی خوشنودی ہوگی اور سرکار کی حمایت آپ کو ملے گی۔ اگر کسی کو عذر ہے تکلیف ہے تو آپ ایک بار اٹھ کر بیٹھ سکتے ہیں یا تھوڑا ٹہل کر آ سکتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی شوق ہے عادت ہے چائے وغیرہ کی 5-10 منٹ کا وہ بریک بھی لے سکتے ہیں، ان کو 10 منٹ کا آفیشیل بریک دیا جاتا ہے، اور 10 منٹ کے بعد انشاءاللہ مشاعرے کا آغاز ہوگا۔ لیکن میں میرے تمام پیر بھائیوں سے پھر خواہش کروں گا کہ دل جمعی کے ساتھ آپ بیٹھیں، اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے۔ آپ سب کو مشاعرہ گاہ میں تشریف لانا ہے، اور سرکار شہزادے غوث اعظم کی شان میں جو نظم ہے ان کی شان ان کی مدحت بیان کی جائے، اس پہ ضرور شریک رہنا ہے۔ 10 منٹ کا آپ کو وقفہ دیا جاتا ہے، 10 منٹ کے بعد مشاعرے کا آغاز ہوگا۔